مزمل منیر، مولا علی کو کس نے قتل کیا؟ رہنمائی فرمائیں۔ مولا علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا۔ ہمارے جو سنی اور بریلوی لوگ ہیں، یہ لوگ بھی امیر معاویہ کو برا نہیں کہتے، یہاں تک کہ طاہر القادری جو اپنے آپ کو صوفی اسکالر کہتا ہے، وہ بھی جو ہے امیر معاویہ کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ سکوت لسان رکھیں، کہ کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کہیں برائی دیکھو تو ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ جبکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امیر معاویہ نے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا، کیونکہ جنگ جمل کے بعد اسلامی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک کے اوپر امیر المومنین مولا علی تھے، اور جو دوسرا حصہ تھا اس کے اوپر امیر معاویہ قابض ہو گیا تھا، تو اسلامی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر امیر ہو گئے۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے ان کو کہا، امیر معاویہ کو کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جائے، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اپنے بعد تم اپنی مرضی سے امیر المومنین منتخب نہیں کرو گے، بلکہ امت کی جو کنسنسس ہوگا اس کے اوپر نامزد کیا جائے گا، تو میں یہ جو آدھا حصہ ہے اسلامی سلطنت کا، اس کی امارت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ ایسا ہی کروں گا۔ تو کیا ہوا اس کے بعد؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امارت سے دستبردار ہو کے گھر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد امیر معاویہ نے امام حسن کو زہر دلوا کے مروا دیا، زہر دلا کے مروا دیا، اور ابھی وہ خود زندہ تھا امیر معاویہ۔ اپنی زندگی میں ہی اس نے اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر، امت پر اتنا ظلم کیا کہ اپنی فوج کے لوگوں کو بھیجتا اور زبردستی اپنی زندگی میں ہی کہتا کہ جاؤ اور اپنے اس کے بیٹے وہ جو یزید تھا اس کے لیے لوگوں کو کہو کہ بیعت کریں۔ 15-20 ہزار مسلمانوں کو مدینۃ المنورہ میں اس نے مروا دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یہ امیر معاویہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی یزید جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا نہیں ہے، پہلے سے راہ ہموار کر رہا تھا وہ۔ تو یہ جو ٹسل تھی یہ ایک بڑے عرصے تک جاری رہی، اس کا اختتام جو ہے کربلا کے واقعے پر ہوا ہے، لیکن یہ بہت عرصے چلتی رہی ہے۔ اچھا، جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوا کے مروایا، جس بندے نے مولا علی کی شان میں گستاخیاں کی اور مسجدوں میں خطیبوں کو جا جا کر کے امیر معاویہ کہتا تھا کہ جمعے کے خطبے میں مولا علی پر گالیاں بکو، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک طوائفہ کو جو بہت حسین تھی اس کو مصر سے بھجوایا، اور وہ آئی، اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو مولا علی کا خاص غلام ہے نا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ٹارگٹ کرے۔ تو وہ آ گئی علاقے میں اور اس نے پھنسا لیا عبد الرحمن ابن ملجم کو، اس کے دام فریب میں وہ آ گیا، اور پھر جب خلوت کا وقت آیا، یعنی جنسی عمل کرنے کا جب وقت آیا، تو وہ عورت جو طوائفہ تھی جس کو امپلانٹ کیا تھا امیر معاویہ نے، اس نے ابن ملجم کو کہا کہ میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو تیرے سپرد کر دوں گی، ایک شرط ہے اگر تو وہ کر دے۔
اس نے کہا میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں. اس کے اوپر تو شہوت کا بھور سوار تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے علی کا سر چاہیے. وہ گیا، غلام تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ شک کیا جاتا اس پہ، غلام تھا. مولا علی جو ہے نماز کی حالت میں تھے، اس نے وار کیا اور مولا علی جو ہے شہادت ہو گئی. اس عورت کو طوائفہ کو بھی امیر معاویہ نے بھیجا تھا. اس بندے کا کردار کیا ہوگا جو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کے مروا دیا، جس نے مولا علی کو طوائفہ بھیج کے ان کے غلام کو دام فریب میں مبتلا کیا اور پھر شہادت کرا دی. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، لیکن طاہر القادری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مت کہو، خاموش رہو. خاموش کیوں رہیں؟ بھائی محمد رسول اللہ کا فرمان ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس نے محمد کو مولا بنایا ہے تو علی بھی اس کا مولا ہے. تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مولا علی کو اپنا مولا سمجھتے ہیں. اگر ہمارے مولا کو کوئی گالی دے گا تو ہمارا کیا اسے لینا دینا ہے؟ مولا کی اولاد کو زہر دے کے مروائے گا اور اس کا بیٹا پھر امام حسین کے پورے خاندان کو کشت و خون میں نہلا دے گا. اس کے باوجود بھی ہم خاموش بیٹھے رہیں. ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. طاہر القادری نہیں، اور بھی جتنے بھی سنی بریلوی علماء ہیں سب یہی ایسے ہی اسی طرح کہتے ہیں. اور بھی جتنے بھی بریلوی یہ جو عالم ہیں کسی میں جرت نہیں ہے. اب یہی دیکھ لو نا، دعوت اسلامی کا جو امیر ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری، یہ تو بہت ہی آگے نکل گیا. انہوں نے تو کہا کہ معاذ اللہ فیضان معاویہ جاری رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ 200 یا 400 مسجدیں بنائی جائیں گی پاکستان میں جن کا نام جو ہے امیر معاویہ کے نام پہ ہوگا. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو دعوت اسلامی کا جو امیر ہے مولانا الیاس قادری، یا تو اس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے، اور اگر اس نے پڑھ لیا ہے پھر بھی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو ہے دجالی ہے اور یزیدی ہے. تبھی تو معاویہ کے نعرے لگا رہا ہے. اس معاویہ کے نعرے لگا رہا ہے جس نے مولا علی کو شہید کرایا، امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرایا، جس نے امت میں پھوٹ ڈال دی، جس نے بی بی عائشہ کو جو ہے وہ ورغلایا، اپنے ساتھ ملا لیا، باغیوں کا گروپ بنایا. یہ جو باغیوں کا گروپ بنا جنگ جمل میں، اس کا احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں حال ہی میں 2 یعنی دھڑے بن جائیں گے، ان میں سے ایک حق پر ہوگا، دوسرا باغی ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حق پر جو ہوگا اس میں کون ہوگا؟ کہا وہ علی کے ساتھ ہوگا، اور جو علی کے خلاف ہوگا وہ باغی ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ خاموش رہتے ہیں. لیکن ہم تو خاموش نہیں رہ سکتے. ہم گوہر شاہی کے غلام ہیں، ہم گوہر شاہی کے غلام ہیں. ہم کو گوہر شاہی نے سچ بولنے کی تلقین کی ہے، نہ صرف تلقین کی ہے بلکہ جرأت و طاقت دی ہے. وقت بتائے گا، تلواروں کے سائے میں بھی سچ بولیں گے. ہم گردن کے اوپر تلوار ہوگی پھر بھی اپنا اسٹیٹمنٹ چینج نہیں کریں گے. حق بولیں گے، سچ بولیں گے. Bringing light, love, and peace in your life.